پاکستان اور متحدہ عرب امارات دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے UAE میں پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کو سراہا۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں، مشترکہ عزم، محبت اور اپنائیت ہے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے UAE واپس لوٹ گئے۔ JUI اور جماعت اسلامی کا فلسطین کے مسئلے پر ملک گیر مہم چلانے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان نے حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں کہا کہ 27 اپریل کو اتحاد امت کے اجتماع میں تمام مذہبی جماعتیں شریک ہوں گی۔ فلسطینیوں کے لیے یکسو ہو کر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمران فلسطینی مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ حافظ نعیم الرحمان بولے، جماعت اسلامی سمجھتی ہے فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا۔ فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جا سکتے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، ضرورت پڑنے پر نئی ترمیم بھی لائی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ آئینی بینچ بننے سے مقدمات کے فیصلے جلد ہو رہے ہیں۔ نئی آئینی ترمیم کے لیے ساری اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی۔ سیاستدان کو انتخابات اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ PTI رہنما عمر ایوب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ PDM حکومت میں ہم نے دھاندلی کیسے کر لی؟ میرے خلاف امیدوار ہار مان چکے ہیں، لیکن ریموٹ کنٹرول والوں کو چین نہیں آ رہا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق زرمک میں آپریشن کے دوران 5 خارجی دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران خارجی سرخانہ ذبیح اللہ مارا گیا۔ ذبیح اللہ معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس میں گفتگو، کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے وطن کے لیے محبت اور ایثار اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ رانا ثناء اللہ کا شرجیل میمن سے مسلسل دوسرے روز رابطہ، کینالز کے مسئلے پر مشاورتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق۔ کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کیا جا رہا ہے۔ کسی کی حق تلفی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کی سیاسی مشیر کی ایک بار پھر یقین دہانی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی سیاسی جماعتوں سے سڑکیں بند نہ کرنے کی اپیل، کہا کینالز کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے، لیکن احتجاج ایسی جگہ کریں جہاں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ سڑکیں بند ہونے سے مویشیوں کی خوراک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جامشورو میں وین کھائی میں گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کام کے مطابق بریک فیل ہونے کے باعث وین کھائی میں جا گری۔ وین بلوچستان کے علاقے دھریجی سے بدین جا رہی تھی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ویٹیکن سٹی کی پوپ فرانسس کے انتقال کی تصدیق۔ پوپ فرانسس کی عمر 88 سال تھی، وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ ملکی قیادت سمیت عالمی رہنماؤں کا پوپ فرانسس کے انتقال پر اظہار افسوس۔ PSL 10 کے 11ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو ہرا دیا۔ کراچی کنگز کے خلاف پشاور زلمی کی بیٹنگ۔ پشاور کپتان بابر اعظم موجودہ ایڈیشن میں پہلی بار ڈبل فگر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
زلمی پاور پلے کا اچھا استعمال نہ کر سکی، 6 اوورز میں 1 وکٹ پر 27 رنز بنائے۔ کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے، کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملتان سلطانز کے آل راؤنڈر افتخار احمد پرعزم کہتے ہیں کہ ٹیم میں دنیا کے نمبر 1 پلیئرز موجود ہیں، 3 میچز ہارنے سے فرق ضرور پڑتا ہے۔ ملتان سلطانز کا ملتان اسٹیڈیم میں بہت اچھا ریکارڈ ہے، ہم ہوم کراؤڈ اور گراؤنڈ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے پرعزم انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو معذوری سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سندھ میں انسداد پولیو مہم کے دوران 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ شدید گرمی کے باوجود فرنٹ لائن ورکرز قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں مصروف عمل۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت کے الیکٹرک اور NTDC کے درمیان انٹر کنیکشن منصوبے سے متعلق اجلاس میں CEO کے الیکٹرک وانس سلوی، ممبر ٹیکنیکل نیپرا رفیق شیخ، MD NTDC اور دیگر کی شرکت۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ منصوبہ کراچی کے بجلی صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے سلسلے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں منصوبے میں درپیش مسائل کو دور کرنے میں تعاون کریں گی۔ شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی، مختلف علاقوں میں 5 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، گھنٹوں بجلی غائب رہنے سے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لائنز ایریا میں دن رات بجلی کی بندش معمول بن گئی کہ الیکٹرک کا لوڈ مینجمنٹ پلان بری طرح پٹ گیا، عوامی شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور عالمی شہرت یافتہ پاکستانی شیف ذاکر قریشی انتقال کر گئے۔ شیف ذاکر قریشی کا کراچی کے اسپتال میں ڈائلسس چل رہا تھا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شیف ذاکر قریشی 1 ماہ پہلے کراچی آئے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر شیف سائمہ لاری نے سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس پر شیف ذاکر کے مداحوں، ساتھیوں اور معروف شخصیات نے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔